بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ نماز سے متعلق بار بار ہم درس سنتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، لیکن آج کس وجہ سے اتنی دور سے آنے کے بعد آپ نماز کا موضوع اختیار کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرا اس موضوع کا انتخاب بھی اپنی جگہ بجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اور ہر شخص یہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ نماز قبول بھی کی جائے. کچھ دنوں پہلے، بلکہ سال سے اوپر، میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں میری نظر سے ایک حدیث گزری. وہ حدیث پہلے بھی گزری رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، لیکن بسا اوقات کوئی بات انسان کو ایک خاص وقت میں بہت زیادہ اپیل کرتی ہے اور اس سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو وہ حدیث جو میری نظر سے گزری تو میں سوچ میں پڑ گیا اور غور کرنے لگا کہ آخر ایک مسلمان خصوصی طور پر اور ایک نمازی کس قدر غفلت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاۃ، کہ بسا اوقات ایک شخص ہے وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے. ایک دو دن نہیں، ایک دو وقت کی نماز نہیں، بلکہ اپنی ساری عمر نماز پڑھتا رہتا ہے. گویا کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی جاتی. سوچنے کی بات ہے، غور کریں آپ بھی کہ انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے. ظاہر بات ہے اگر وہ 15 سال میں
بالغ ہوا ہے تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 75 سال ہوگی، تبھی تو وہ 60 سال تک نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ 60 سال تک مستقل وضو بھی کر رہا ہے، نماز بھی کر رہا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس مسکین کی، اس بیچارے کی ایک وقت کی بھی نماز اللہ قبول نہ کرے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہمارے خیال سے اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ وجہ ظاہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہوا میں نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے، اور لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں اور کثرت سے مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک سنت کی بات اپنے ساتھیوں سے بتلاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ لوگ بیٹھیں تو ذرا قریب ہو کر کے مجلس میں بیٹھا کریں۔ ہمارے بھائی بہت سے لوگ ہیں، ادھر بھی جگہ خالی ہے، اس طرح بھی جگہ خالی ہے، تو بہتر ہے کہ اگر قریب آ جائیں ساتھی تو بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی سنت بتائی جو عام طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام اس درخت کے پاس ہیں، کچھ اس درخت کے پاس ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الشعاب من الشیطان، اس وادی کے اندر تمہارا ادھر ادھر بکھرے رہنا، ادھر ادھر بکھرے رہنا یہ شیطان کی وجہ سے، یعنی شیطان تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ قریب نہیں آنے دیتا، اس لیے کوشش کرو کہ تم لوگ قریب آ کر کے بیٹھو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ اس قدر آپس میں مل کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر چادر بھی ان کے اوپر ڈال دی جائے تو اس کے اندر لوچ نہ آئے۔ تو جو ہمارے بھائی دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب میری نظر سے گزری تو میں سوچنے پر مجبور ہوا اور یہ سوچا کہ ہم خود اپنی نماز کی بھی اصلاح کریں اور دیکھیں کہ ہماری نماز میں خلل اور کمی کہاں ہے۔ کہیں ہم تو ان محروم اور بدبخت لوگوں میں نہیں ہو رہے ہیں کہ آج میری عمر 50 سال کے قریب پہنچتے جا رہی ہے اور بچپن سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں، کہیں میری نماز بھی دوسری لوگوں کی نماز میں نہیں شمار ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے میں اس کا محتاج ہوں اس طریقے سے آپ لوگ بھی اس کے محتاج ہیں۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے کہ اپنی نماز کا خود محاسبہ کرے۔ اس لیے ساتھیوں کہ نماز کی ہماری شریعت کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شہادتین کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دینے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو اسلامی امور میں حاصل ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، توحید کا اقرار کر لیں، مسلمان ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیحین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ اے معاذ، تم ایسے قوم کی پاس جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو انہیں یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو شہادتین کے بعد سب سے بڑی اہمیت کس چیز کو حاصل ہے؟ نماز کو حاصل ہے کہ یہاں بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوا، سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز سیکھنی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسند بزار، طبرانی اوسط وغیرہ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلایا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ جاؤ اسے نماز سکھلا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی نماز ہے
جس سے متعلق دن قیامت میں ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. جیسا کہ ابھی شیخ شمیم نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی کہ سب سے پہلے نماز کا سوال میدان محشر میں ہوگا. جس کی نماز درست ہو گئی اس کے سارے اعمال درست ہو گئے، اور جس کی نماز میں خلل رہا اس کے سارے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے چھوڑ دے گا. ایک نقطے کے اوپر آپ یہاں غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی رو رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہیں رکھی. ابد کسی بھی قسم کی کا لوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں آیا، اور نہ آپ کا موقف اس بارے میں ذرہ برابر پیچھے ہٹا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ توحید کا معاملہ ہے اور نماز کا معاملہ ہے. آپ نے ہر ایسی چیز کو برباد کیا، ہر ایسی چیز کے ختم کرنے کا حکم دیا، ہر ایسی جگہ جانے سے منع فرمایا جس جگہ جانے سے یا جو عمل کرنے سے توحید میں خلل واقع ہوتا. اور کسی بھی شخص کا کوئی بھی ہے آپ نے اسے نماز سے معاف نہیں رکھا. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا قبضہ جزیرہ عربیہ کے تقریباً یا یہ عرب کا حصہ تھا مدینہ منورہ کے ارد گرد، اس علاقے میں عمومی طور پر سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. البتہ طائف کے لوگ جو تھے اور بنو حوازن کے لوگ جو تھے ابھی تک وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے تھے. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ آ کر کے حنین جو طائف اور مکے کے بیچ کا علاقہ ہے یہاں پر آ کر کے خیمہ زن ہوئے اور مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے حنین کی طرف آئے. آپ نے حنین جب فتح کر لیا، وادی حنین میں آپ کو کامیابی ہوئی. بنو حوازن آپ سے کے سامنے سے بھاگے، اس میں جو لوگ قتل کیے گئے قتل ہوئے اور جو لوگ گرفتار کیے گئے وہ گرفتار ہوئے. تو بنو ثقیف یعنی طائف کے جو لوگ تھے وہ آ کر کے طائف میں قلعہ بند ہو کر کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاصرہ کیا، لیکن ایک مہینہ تک محاصرے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد طائف کے لوگوں نے سوچا کہ اب جبکہ سارے عرب کے لوگ ہی اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کی بات ماننے آپ کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں، ہم اکیلے رہ کر کچھ نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے بھی اپنا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، یہ آپس میں کچھ صلح مصالحہ کی بات ہو جائے. وہ وفد آیا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر اٹھے ٹھہرایا. مسجد نبوی کے اندر وہ نماز کا طریقہ دیکھتے رہے، نماز کے بارے میں سنتے رہے، مسلمانوں کا آنا جانا دیکھتے رہے. آخر میں جب معاملہ طے ہونے لگا تو وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تو تیار ہوئے، البتہ انہوں نے چند شرطیں رکھی تھیں. انہوں نے یہ غور کرنے کا مقام ہے، سیرت پڑھتے ہیں آپ، لیکن کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا؟ بار بار سنا ہوگا آپ نے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ انہوں نے آپ کے سامنے چند شرطیں رکھی. پہلی شرط اس میں تو یہ تھی کہ ان کا جو مزار تھا، ان کی جو زیارت گاہ تھی، ان کا جو بت تھا، ان کا جو دوسرے الفاظ میں جو کہہ لیے ان کے بابا کے جگہ جو گھر تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے آپ سال بھر تک باقی رہیے، سال بھر کے بعد ڈھا دیے گا، اب اسے پہلے نہ ڈھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو اور ہمارے پاس یہ طاقت ہو کہ اس شرک اور کفر کے اڈے کو ہم ڈھا دیں اور اسے باقی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا 1 ہفتہ باقی رکھیے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اپنے ہاتھ سے اسے نہیں ڈھائیں گے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ڈھاؤ، ہمارے پاس آدمی ہیں جو ڈھا دیں گے. کیونکہ شرک اور توحید کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذرہ برابر کوئی بھی نرم پہلو اختیار نہیں کیا اور صحابہ کرام کو بھیج کر کے اسے ڈھاوا دیا.
دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے معذور رکھا جائے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا علاقہ سرد ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، صبح اٹھ کر کے وضو کرنا اور نہانا کیا ہے ذرا مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں معاف کر دیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس مذہب میں، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہ ہو، یعنی اس میں نماز نہیں۔ تو آپ نے انہیں نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک جاؤ زکوٰۃ نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا جاؤ جہاد نہ کرنا۔ تمام شرطیں آپ نے ان کی قبول کر لی، لیکن توحید سے متعلق جو شرط تھی اور نماز سے متعلق جو شرط تھی آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرم پہلو اختیار نہیں کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے آج کوئی آدمی وہ طریقہ اختیار کرے تو لوگ اسے برا بھلا کہیں گے کہ یہ کون سی نماز ہے، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا، آپ لوگوں نے قصہ پڑھا ہوگا بار بار کہ آپ ایک کھجور کے تنا لکڑی تھی، ایک کھمبا بنا ہوا تھا، ہے نا، ایک ہاتھ تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو آپ نے اسے چھوڑ کر کے ممبر پر آپ خطبہ دینے لگے، تو اس کھجور کے تنے سے آواز آنے لگی رونے کی، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا نا۔ تو ممبر بعد میں بنایا گیا، تو جب ممبر بنایا گیا ہے تو صحابی ابو مالک اشجعی بیان فرماتے ہیں کہ سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر نماز پڑھنے کے لیے، ممبر پر کھڑے ہیں، آپ نے تکبیر کہی، قرات کی، اسی ممبر پر آپ نے رکوع کیا، اور جب سجدہ کرنے کا معاملہ ہوا تو پیچھے آپ آئے اور وہی ممبر کے پاس آپ نے سجدہ کیا۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نے 2 رکعت پڑھائی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، اے لوگو ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تم میری نماز کو دیکھو اور میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے شاگردوں کو نماز سے متعلق جب کہیں تشریف لے جاتے تو کہا کرتے تھے اے لوگو آؤ ہم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھلائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی ہمارے مذہب کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ جہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے وہاں بہت سی ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے جن کے لحاظ سے ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تقریباً وہ 10 چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں اور آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا جاؤں گا، اس لیے کہ ان 10 باتوں پر میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ کرتے چلوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے۔ ہر وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وضو کریں تب نماز پڑھیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں وضو کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رکوع کیا ہے بعد میں سجدہ کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ چلو کیا ہے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں بعد میں رکوع کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدہ کیا ہے۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم 1 رکعت میں 2 رکوع اور 3 سجدے کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟
قطعاً مقبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اسی لیے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب جانے لگے تو آپ نے انہیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جاؤ اپنی قوم کو نماز کا طریقہ سکھلانا، توحید کا طریقہ سکھلانا، اور جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی باپ دادا سے کوئی نماز پڑھتے چلا آیا ہے، سنتے چلا آیا، سیکھتے چلا آیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں انہیں اگر بتایا جائے کہ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھا جائے، تو کہتے ہیں کیا مطلب ہمارے یہاں کے مولوی غلط کہتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز غلط ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، بھول ہر ایک سے ہو سکتی ہے، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز دیکھا ہے اور آپ نے غلط دیکھا ہے۔ تو ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھے۔ اسی لیے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 10 صحابہ کرام کے مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اور بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتا ہوں۔ حالانکہ تمام صحابہ کرام ہی تھے، لیکن اتنے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جس سے ہماری نماز کی قبولیت میں خلل آ سکتا ہے وہ اخلاص اور الہیت ہے۔ ساتھیوں کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے، کسی کے ڈر سے کیا جائے، کسی کو دکھاوے کے لیے کیا جائے، کسی کی لالچ میں کی جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جماعت سے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جب مسجد کے مؤذن بن گئے تو بڑے اہتمام سے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی مسجد کے امام بن گئے تو پہلی صف کے اندر حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نماز ہے جو نماز کے اندر خلل ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے وہ صرف کس کے لیے پڑھی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں دکھاوے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیا میں کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ طہارت کے اندر کمی بھی نماز کی قبولیت کے اندر حائل ہوتی ہے۔ طہارت سمجھ رہے ہیں نا؟ پاکی حاصل کرنا، اس لیے کہ پاکی نماز کے لیے شرط ہے۔ انسان استنجا کرے تو صحیح طریقے سے استنجا کرے۔ بہت سے لوگ میرے پاس، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 100 سے زائد سوال آئے ہوں گے اس سلسلے میں کہ عمومی طور پر بہت سے لوگوں کو پیشاب کے قطرات کے آنے کی شکایت رہا کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ سلسلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک 5 منٹ 6 منٹ تک جاری رہتا ہے، اگر 10 منٹ نہ ہو تو، اور اتنی دیر حمام بیت الخلاء میں بیٹھے رہنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل رہا کرتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے پیشاب کے نکل جانے یا پیشاب کے صاف ہونے کا اہتمام نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ساتھیوں مجھ سے ایک نہیں دو نہیں کتنے آدمیوں نے سوال کیا کہ اب تو میں تو اتنے دن سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں، کتنی دیر تک حمام میں بیٹھا رہا ہوں۔ حالانکہ اگر آپ کی طہارت صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز، اور اگر آپ کی ایک نماز قبول نہ ہوئی، ذرا غور کریں کہ ایک نماز اگر قبول نہ ہوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک نماز آپ نے اگر بغیر وضو کے پڑھی ہے، بغیر طہارت کے پڑھی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر نقل فرماتے ہیں، امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں 100 کوڑے مار دینے کا حکم ہوا۔ کتنا؟
اللہ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ کتنا؟ قبر کے اندر 100 کوڑے یا 70 کوڑے لگنے کا حکم ہوا ہے، اور جب ایک کوڑا جب اللہ تعالیٰ سے وہ گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ وہ 100 کوڑے حذف کر کے صرف ایک کوڑے تک کی بات رہ گئی۔ ہندوستان، نعوذ باللہ میں ہندوستان لکھا تو بات ہے، قبر کے اندر اسے 100 کوڑے کے بجائے صرف ایک کوڑا مارنے کا حکم ہوا، اور جب ایک کوڑا اس کے اوپر لگا ہے، ایک چابک، تو اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ اس لیے قبر کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے کہیں عظیم اور کہیں بڑا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں عذاب دینے والے انسان ہوتے ہیں، اور قبر میں عذاب دینے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اور فرشتے کی طاقت انسانوں کی طاقت سے بڑی عظیم ہے۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں ہی کی طاقت تو ہے کہ قوم لوط کی ساری آبادی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا ہے، پوری آبادی زمین کے ساتھ لیا اور آسمان دنیا تک لے گئے، اور ویسے نیچے پلٹ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی طاقت والے ہیں، اور ان کا مقام کہاں ہے؟ عرش کے پاس ہے۔ تو فرشتوں کی طاقت بہت اور بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اور بڑے سخت دل ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اسے جب ایک کوڑا مارا گیا اس بندے کو، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بتائیے کہ آخر یہ کوڑا مجھے مارا کیوں گیا، یہ چابک مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ کہا تیرے 2 گناہ ہیں، سن لے میرے ساتھی، 2 گناہ ہیں تیرے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تو نے ایک وقت کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ سوچیں، غور کریں، عقل کے ناخن لیں کہ یہاں کتنی نمازیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں نمازیں، ہزاروں نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے۔ وہاں ایک نماز وہ بھی پڑھا ہے، لیکن کوتاہی لاپرواہی سے اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی گئی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قبر کے اندر بھی اسے جہنم سے پہلے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو طہارت کی نماز میں قبولیت میں بڑی اہمیت ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ پاکی ہے۔ یعنی اگر کسی کی پاکی نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول، بلکہ صرف نماز ہوگی ہی نہیں، صرف نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے 3 حصے ہیں، نماز کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ پاکی کا ہے، دوسرا رکوع کا ہے، تیسرا سجدے کا ہے۔ یہ تینوں عمل اگر نہیں ہوئے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز کے لیے پاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ جلد بازی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ آج عمومی طور پر ہمارے ساتھی ایک مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کیا، اذان ہوئی، دکان، یہاں مجبوری ہے دکان بند کرنے کی، دکان کھلی نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو اور ہی معاملہ ہے، جمعہ ہوتا رہتا ہے اور دکانیں کھلی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اے لوگ، یہ بات آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ جمعہ کی اگر اذان ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک خرید و فروخت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے۔ مسلم ملک ہے تو غیر مسلم ملک ہے تو، مسلم آبادی ہے تو غیر مسلم آبادی ہے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر دکان کھلی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے ایک عجیب سا بہانہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ ہمارے مولویوں کی غلطی سے ہم نے ایک عجیب سا بہانہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ کیا ہے؟ یہ حساب لگاتے ہیں کہ ایک مسجد میں جمعہ پہلے ہو اور ایک مسجد میں جمعہ بعد میں ہو۔
ایک مسجد میں جمعہ پہلے ہو اور ایک مسجد میں جمعہ بعد میں ہو، تاکہ کچھ اگر دو بھائی ایک دکان پر ہیں یا باپ بیٹے دکان پر ہیں تو ایک آدمی اس مسجد میں جمعہ پڑھ لے اور جب وہ پڑھ کر کے آئے گا دوسری مسجد میں جا کر کے جمعہ پڑھ لے۔ یہ دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دونوں گنہگار ہیں، جمعہ کو اس نیت سے تاخیر کرنے والے بھی گنہگار ہیں اور اس نیت سے جمعہ پڑھنے والے بھی گنہگار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہ ہم نے بہانہ بنا لیا ہے، جمعہ کے چھوڑنے کا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر تو اللہ کا شکر ہے کہ دکانیں زبردستی بند کروا دی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارے بھائی کھڑے ہو کر کے مسجد کے پاس، دورت میاں کے پاس، حمام کے پاس بیٹھ کر گپ کرتے رہیں گے، یا بہت سے لوگ چائے پینے کے بہانے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ یہ عام مرض آپ کو ہر جگہ سعودیہ کے ہر شہر میں پائے جائیں۔ اور جب دیکھیں گے کہ امام صاحب پہنچ رہے ہیں اور اقامت ہونے جا رہی ہے تو بھاگتے بھاگتے کوئی حمام کے اندر گھس جائے گا اور بغیر طہارت کامل کیے ہوئے اس سے باہر نکل آتا ہے، اور کوئی جلدی جلدی وضو کرنے لگے گا اور اس تیزی کے ساتھ وضو کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، پتہ نہیں ان کا وضو پورا ہوتا بھی ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جس کے لیے اچھی طریقے سے وضو کیا جائے۔ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، صرف وضو کر لینا کافی نہیں ہے، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں ادھر ادھر کے بارے میں نہیں سوچتا تو یہ نماز اس کے تمام ماسبق گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وضو کرنا اور اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کی نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر مکمل پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی وہ ہے نماز کا وقت پر نہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت متعین فرمائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ صرف نماز فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے اس ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے ظہر کو آپ عصر کے وقت میں پڑھ لیں، فجر کی نماز کو اس کے اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیند کے بہانے اور سونے کے بہانے کہ سونے کا موقع کب ملتا ہے، چلو جب ڈیوٹی پر جانے کا وقت ہوگا اٹھیں گے تو فجر کی نماز پڑھ لیں گے اگر یہ سورج نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور نماز کو اس کے وقت سے بغیر ضرورت کے ٹال دینا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک وقت کی نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک شخص، بخاری شریف کے اندر حدیث کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہے اور اس پتھر کو اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ریزے ریزے ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ پھر وہ شخص پتھر لینے جاتا ہے، اتنی دیر میں واپس آتا ہے تو اس کا سر بالکل برابر ہے، دوبارہ اس کے سر کو مارتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون سا لوگ ہے، کون سا آدمی ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ کون سا شخص ہے نماز کے وقت سویا رہتا تھا؟ ذرا سوچیں ہمارے مسلمان بھائی، کہتے ہیں 4 وقت کی پڑھ لیتے ہیں مولوی صاحب، ایک وقت پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، کیا کریں، دیر سے سوتے ہیں اور صبح اٹھا نہیں جاتا ہے۔ ظاہر بات نماز بھاری پڑ رہی ہے۔ کیوں بھاری پڑ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان دل کے اندر نہیں ہے۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ واللہ ہر انسان ذرا سوچے جس سے نماز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز وہ وقت پر اٹھ کر کے نہیں پڑھتا، فجر کے وقت سویا رہا کرتا ہے، کہ وہ اپنا شمار کن لوگوں میں کر رہا ہے، مومنوں میں کر رہا ہے یا منافقین میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والے جن کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یقین ہے کہ ان کی ملاقات ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے والی ہے، یعنی قیامت پر جن کا، آخرت کے دن پر جن کا یقین ہے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ نے وہ سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ ذرا سوچ لیں، بعض لوگوں کو یہ بات بری لگے کہ مولوی صاحب نے ہمیں منافق کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ میں نہیں کہتا منافق کسی کو، مجھے کیا اختیار ہے کسی کو منافق کہنے؟ ہر انسان اپنے ایمان کا اور اپنے دل کی بات کا سوال ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پر اپنے آپ کو پرکھے کہ وہ اپنا شمار کس گروپ میں کر رہا ہے۔ آیا منافقین مومنوں کے اندر اس کا شمار ہے یا منافقین میں اس کا شمار ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے بھاری نماز، یعنی مومنوں پر بھاری نہیں ہے، مسلمانوں پر بھاری نہیں ہے، منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی نماز ہے؟ وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ نماز کی عدم قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کعب بن عجرہ، مسند احمد اور دارمی وغیرہ میں حدیث ہے کہ ہم تقریباً 6 آدمی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 4 ہم میں سے عرب تھے اور 2 ہم میں سے موالی تھے، اور مسجد نبوی کی دیوار کو ٹیک لگائے ہوئے ہم بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مغرب کی نماز پڑھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو جائے تو یہاں سے پڑھ کر کے ہم جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو شخص ان نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھتا ہے، طہارت کے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور ان کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا، تو اس کے لیے میرا یہ عہد ہے کہ اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کے وقت پر نہیں پڑھتا، اس کے حقوق کو ضائع کر دے رہا ہے، تو اس کے لیے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ جہنم میں جائے، چولہے بھاڑ میں جائے، قبر کے اندر عذاب ہو یا آگ کا عذاب ہو، اس کے بارے میں میری بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز کی عدم قبولیت کے اندر ایک بڑی چیز جو حائل ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت کا لحاظ نہ کرنا ہے، اور یہ چیز ساتھیوں یہاں ہم کسی حد تک اگر پابندی کر بھی لیتے ہیں تو ہندوستان پاکستان میں اس کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ اس کی ایک مثال میں دوں کہ ٹرین پر سفر کرنے والے لوگ، جہاز پر سفر کرنے والے لوگ، کتنے لوگ ہیں جو وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ابھی ماضی قریب میں جو ہم نے ہندوستان کا سفر کیا، جہاز کے اوپر نماز کا وقت ہو گیا، تقریباً جہاز پہ 300 سے زائد جو مسافر تھے، اور الا ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگ مسلمان تھے، ان میں سے میرے علاوہ کوئی بھی شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا، الا کہ مجھے دیکھ کر کے ایک اور شخص اٹھا۔ یہ ایسی بیماری اور ایسی کمزوری ہے کہ جس میں پڑھے لکھے اور مولوی لوگ بھی ملوث ہیں، اس لیے کہ شرم آتی ہے کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کس طریقے سے جا کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن ارے بدبخت، تو نے لوگوں سے تو شرم کیا ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے۔ اسی طریقے ٹرین میں سفر کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، حالانکہ نماز ایسی چیز ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ اسے اس کے وقت سے ٹالا جائے، الا ایک ہی سفر وغیرہ میں یا بیماری کی وجہ سے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ، خواہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیجئے یا عصر کے وقت میں پڑھ لیجئے، مغرب کو
عشاء کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ مغرب کو آپ فجر کے وقت میں پڑھیں, یہ نہیں کہ فجر کو آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں, یہ نہیں کہ ظہر کو آپ مغرب کے وقت میں, ایسا نہیں ہو سکتا. ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. اس کے علاوہ نماز ساتھیوں کسی بھی صورت میں اگر آپ کی آنکھ میں حرکت کی طاقت ہے تو آپ سے نماز معاف نہیں ہے. اسے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے, ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ سن لیجیے, یہ مسئلہ اگر نہیں معلوم ہے, آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ آپ کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کو انتظار کی جگہ نہیں ہے, تو جس حالت میں آپ چل رہے ہیں, جس طرف آپ کا رخ ہے, اسی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز کو اس وقت سے ٹالنا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بس کے اوپر سفر کر رہے ہیں, بس رکتی نہیں ہے, آپ کہتے بھی ہیں لیکن نہیں رک رہی ہے. آپ کو رکوع اور سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, آپ قبلہ رخ نہیں ہے. جس طرف آپ کا رخ ہے, جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے آپ کو بغیر وضو اور تیمم کے اگرچہ کیا نہ ہو نماز کو پڑھنا ہے. نماز کو اسی وقت سے ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے کہ ایک شخص ہے, اگر اس کا دشمن پیچھا کر رہا ہے, دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو میری نماز, میں رک گیا تو دشمن مجھے آ کر کے پا لے گا, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے ٹالے. سن لیجئے, یہ مسئلہ بہت سے مولوی لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. قطعاً اس کے لیے جائز نہیں کہ نماز کو ٹالے اس کے وقت سے نہیں, بلکہ وضو کرنے کا وقت ہے تو وضو کرے. تیمم, وضو نہیں کرتا تیمم کرے, تیمم نہیں کر سکتا بغیر تیمم کے اسی حالت میں بھاگا جا رہا ہے اور نماز پڑھتا جائے گا. لیکن نماز کو اس وقت سے ٹالنے کی اجازت نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. تو نماز کی وقت کی پابندی ضروری ہے. اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے اس کے وقت سے ٹال دیتا ہے, اس کا وقت نکل گیا, پھر اگر پڑھتا ہے 7 بار بھی پڑھے, پھر بھی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. یہ جو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ چلو اب چل رہے ہیں, گھر پہنچ کر کے نماز پڑھ لیں گے. بہت سے لوگ 2-3 سفر سے آنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ 2-3 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے؟ کم سے کم شریعت محمدیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. جس حالت میں آپ سے ہو سکتا ہے, اگر آپ کھڑے ہیں, دائیں بائیں نہیں مڑ سکتے, کھڑے ہی کھڑے اشارے سے آپ نماز پڑھیے, لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہ کوئی بھی آپ کی کیفیت ہے, حتیٰ کہ اگر آپ کا پیشاب باہر آ رہا ہے, وہ رکتا بھی نہیں کسی صورت میں, پھر بھی آپ یہ نہ کہیں چلو جب ہمیں فرصت ملے گی, جب ہمارا پیشاب رکے گا تو نماز پڑھ لیں گے, نماز کو اس کے وقت سے ٹال دے. ایسا نہیں ہو سکتا. نماز کو آپ پڑھیے, اسی حالت میں پڑھیے. اگر یہ غلاظت اور نجاست آپ کے شرمگاہ سے باہر نکل رہی ہے, اس کو نماز کو اس کے وقت سے ٹالنا نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں رہا کرتے تھے, دشمنوں کی تیر کی بارش ہوتی رہتی تھی, اس حالت میں بھی آپ مسلمانوں کی سب کو 2 حصے میں کر کے ان کو جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے. وہ زیادہ حقدار تھے کہ نماز کو اس کے وقت سے ٹال دے, لیکن ٹالا نہیں. تو یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا. یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اگرچہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا, نماز کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے, اس کے وقت سے ٹالا نہ جائے. 5ویں چیز جو نماز کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کی جائے. نماز جماعت سے ادا کی جائے. بغیر, جس نمازوں کے لیے جماعت ہے, ان نمازوں کو بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی سبب کے اکیلے پڑھ لینے سے وہ نماز اگرچہ ادا ہو جائے گی, لیکن نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. آیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من سمع النداء ولم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. جس نے اذان سنی اور اذان سن کر کے مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز بغیر عذر کے قبول نہیں ہوتی, اللہ قبول نہیں کرتا. تو ہماری بہت سی نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی طرح مقبول نہیں ہے. ہو سکتا
سکتا ہے کہ وہ شخص جو 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جماعت سے پڑھنے کا امکانیہ موجود ہے لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترغیب و ترہیب اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ کسی دیہات کے اندر، کسی بادیہ کے علاقے میں، کسی کھیڑے کے اندر، شہر سے دور اگر 3 آدمی بھی رہتے ہیں، اگر 3 آدمی بھی رہتے ہیں اور وہ اذان دے کر کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ مسجد نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی انہیں جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے ساتھیوں جماعت ضروری ہے، خواہ انسان سفر میں ہے یا حضر میں ہے۔ اگر سفر میں جا رہا ہے 2-3 آدمی ہے تو یہ بھی ان کے اوپر واجب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ تو جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ بھی انسان کی نماز کی عدم قبولیت کا ایک سبب ہے۔ چھٹی چیز جس سے ہماری نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، کہ بندہ امام کی متابعت نہ کرے۔ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن امام کی متابعت نہیں کرتا ہے۔ امام آخر کس لیے بنایا گیا ہے کہ جب وہ رکوع کرے تو ہم رکوع کریں، جب سجدہ کرے تو ہم بھی سجدہ کریں، یہ نہیں کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کر لیں۔ جس طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی جو ہندوستان پاکستان میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے اور کچھ دعائیں پڑھتا رہتا ہے اور ارادہ کرتے ہیں وہ جھک جائیں، کتنا جلدی وہ جھکنے سجدے میں چلے جائیں۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ اس کے رکوع سے پہلے، اس کے سجدہ سے پہلے سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ بھی مکروہ ہے کہ امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کیا جائے، امام کے سجدہ کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں پڑ جایا کرتا تھا تب وہ لوگ سجدے کے لیے جھکا کرتے تھے۔ اور آپ نے تو یہاں تک اہمیت بیان فرمائی کہ وہ شخص، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے اپنا سر اٹھاتا ہے، ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا یہ قطعاً غلط ہے۔ تو ہماری نماز کی قبولیت کے اندر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ایک چیز کیا ہے کہ رکوع وہ امام کی متابعت ہے۔ 7ویں چیز صفوں کا درست نہ کرنا ہے۔ یہ بڑی خرابی ہے جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے اور یہاں ہمارے خیال کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے کہ اتنی دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تیسرا آدمی بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صفوں کا درست کرنا نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، تم اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صف کا درست کرنا نماز کے پورے ہونے کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے۔ جس کی صف درست نہیں ہے اس کی نماز نہیں مکمل ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں صفوں کو درست کرو اور آپس میں اس طریقے سے نہ جدا رہو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے نہ موڑ دے۔ اور آج اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک صف میں نماز پڑھنے والے دونوں کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور 8ویں چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کا پورا نہ کرنا، رکوع اور سجدہ کا پورا نہ کرنا۔ ابھی پرسوں نرسوں کی بات ہے، میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا کہ رکوع کرتا ہے، رکوع کر رہا ہے اور رکوع سے بھی مکمل اٹھتا نہیں ہے کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے سے مکمل اٹھتا نہیں ہے کہ رکوع، پھر دوسرا سجدے میں چلا جاتا ہے اور اس قدر جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے کہ میں ابھی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ پاتا کہ اسے سمجھاؤں کہ اپنی 2 رکعت اور 4 رکعت پوری کر کے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے جو پڑھ رہا ہے؟ کون سی نماز ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. اس شخص کی نماز کامل ہوتی ہی نہیں، اس شخص کی نماز مکمل ہوتی ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا. جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے نماز کے اندر علماء کہتے ہیں تعدیل ارکان رکن ہے. تعدیل ارکان کیا معنی ہے؟ یعنی ایک عمل کر کے دوسرے عمل کرنے کے لیے اتنا اطمینان رہے کہ انسان کی جسم کا ہر حصہ اس کی جگہ پر واپس آ جائے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے. دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کر رہا ہے. یہاں تو رکوع اور سجدہ اتنا تیز کیا جاتا ہے کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے بتایا کہ ایک بار میں فجر کی سنت پڑھ رہا تھا، فجر کی سنت پڑھ رہا تھا. میں آخری رکعت کے اندر سجدے میں تھا یا تشہد میں بیٹھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ فجر کی سنت پڑھنا شروع کیا. میں ابھی تشہد پورا نہیں کر پایا کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گیا. دیکھیں کتنی تیز